اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کربلا ہمارے لیے ایک بہت بڑی درسگاہ ہے جس کے اندر ہمیں مختلف کردار ملتے ہیں جو ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کس طرح ہم نے کرنی ہے اس کا ایک بہت بڑا درس دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ان کرداروں میں سے ایک کردار کو دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی۔ اس شخصیت کا نام ہے جناب خلف بن مسلم بن اوسجا۔ دوستوں، کتاب کربلا میں کچھ بچوں کے کردار ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے ولی العصر علیہ السلام کی نصرت میں اپنے بچپن کو عذر نہیں بنایا، اور نہ ان کی مقدس ماؤں نے ان کے بچپنے کو عذر بننے دیا ہے، اور انہوں نے اپنے ولی العصر علیہ السلام کی بھرپور نصرت فرمائی ہے۔ ان بچوں میں سے دو بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ ان کی والدہ ضعیف ترین اور ان کے والد ضعیف ترین انصار میں شامل ہیں، اور وہ کم سے ناصرین میں شامل ہیں۔ ان میں پہلا معصوم ناصر جناب مسلم بن اوسجا علیہ السلام کے فرزند عبداللہ علیہ السلام ہیں، جو خلف ابن مسلم بن اوسجا سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ خلف سعادت مند بیٹے کو بھی کہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جناب مسلم بن اوسجا شہید ہوئے تو ان کی لاش کو خیام میں لایا گیا، وہاں وقت کی مناسبت سے ان کی عزا کا اہتمام کیا۔ اس وقت کریم کربلا علیہ السلام ان کے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے کہ ایک 7 یا 8 سال کے بچے نے آ کر ان کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا کہ آقا، آپ مجھے بھی اپنی نصرت کا اعزاز عطا فرمائیں۔ کریم کربلا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر کی طرف سے تمہارے بابا بزرگوار کی شہادت کافی ہے، اب آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری والدہ ماجدہ ضعیف ہیں اور ان کا کوئی دوسرا سہارا بھی نہیں ہے۔ ایک آپ ہی تو ہیں جو ان کی ضعیفی کا سہارا ہیں، اس لیے آپ واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر اس معصوم بچے نے اپنے خیمے کی طرف مڑ کر دیکھا تو اس کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اب بیٹے سے کہا، اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، تمہارے باپ نے تو اپنی ماں کو سرخرو کیا ہے، مجھے تو تم نے سرخرو کرنا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی خدمت میں اس نے عرض کیا، آقا، اسے میں نے خود بھیجا ہے، اسے آپ اجازت عطا فرما دیں، یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے اس معصوم کو اجازت عطا فرمائی تو اس کی والدہ ماجدہ نے عرض کیا کہ آقا، اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے بیٹے کی جنگ دیکھنے کے لیے خیام کے آگے کھڑی ہو جاؤں۔ اجازت ملی تو اپنے بیٹے کو خیام کے باہر تک ماں چھوڑنے آئی اور اپنے ولی العصر علیہ السلام کی نصرت کے لیے خوب جذبات پیدا کیے۔ پھر وہ معصوم بچہ میدان میں آیا تو ماں جنگ کے دوران بار بار اس کی ہمت بندھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شاباش بیٹے، لائق بیٹے، تم اپنے مولا علیہ السلام کی بھرپور نصرت کرو، اپنی پیاس کو محسوس نہ کرو، ابھی ساقی کوثر تمہیں جام کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ اس معصوم نے جان توڑ کر جہاد کیا اور اس جنگ میں اس نے 30 ملاعین کو واصل جہنم کیا اور خود بھی اس جہاد میں شہید ہو گیا۔ ایک ملعون نے بڑھ کر اس بچے کا سر تن سے جدا کر کے اس کی والدہ ماجدہ کی طرف پھینکا تو اس کی والدہ نے بیٹے کا سر اٹھایا اور آغوش میں لے کر اسے پیار کرنے لگی اور یہ کہہ رہی تھی، تو ہے مظلوم دا ناصر، تے کو چمنا عبادت ہے، تیرے رخسار کو چمنا اے امڑی دی سعادت ہے، بڑی بھرپور اج ہے ترجمانی ماں دی تیں کیتی، تیں مینڈی کھیر دی سوہنی بچائی لال عصمت ہے، تو ہے لجپال امڑی دا رکھی ہے لج تیں امڑی دی، معظم سین دے اگوں رکھی تیں مینڈی عزت ہے، میں این دین دے کیتے تیکوں پلایا کھیر ہا بچڑا، مینڈی امید تو ود کے کیتی تیں لال نصرت ہے، میں جے تائیں راساں دنیا تے تیکوں نت دعا دیساں، تینڈی امڑی دی عزت ہے، تینڈی سوہنی شہادت ہے، تینڈی محنت دا مل پوسی جڈاں جعفر دا سائیں آسی، تینڈی محنت دا مل پوسی جڈاں جعفر دا سائیں آسی، تھی سی پوری مینڈی ممتا دی اونڈی ساری حسرت ہے۔ جس وقت معصوم کی مقدس ماں نے اس طرح اپنے لال کو پیار کیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا تو یہ منظر دیکھ کر سارے اہل خانہ میں ماتم کا کوہرام بپا ہو گیا۔ دوستوں، یہ تھا ایک معصوم بچے کا ٹاپک کہ کیسے انہوں نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی۔
یہ ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سرکار سید ظافر الزمان نقی البخاری دامۃ اللہ تعالیٰ کا کہ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت عصر سے پیش کیا. اور آخر پہ دعا کریں گے اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں الجل یا سفینۃ النجات حضر اللہ تعالیٰ فرت الشریف یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.